اہم خبر ہے، شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج اعجاز آوان نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ تو لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا یہ کیس ہے جس پر لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج اعجاز آوان نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ تو شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا یہ کیس ہے جس پر لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں کو منظور کر لیا گیا ہے۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا جو کہ اب سنا دیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ منی لانڈرنگ کا یہ کیس تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسپیشل سینٹرل کے جج اعجاز آوان نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کا یہ کیس ہے جس پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ محمد اشفاق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق بتائے گا کن گراؤنڈز پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے؟ جی بالکل، لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج نے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے دونوں کی بریت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج کے روبرو سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل کا آغاز کیا اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ایف آئی اے نے یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ایف آئی اے کے پاس بھی اس کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور اسی لیے شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ دوران سماعت ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف براہ راست کوئی شہادت موجود نہیں، نہ تو وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم آئی اور نہ ہی ان کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم ٹرانسفر ہوئی ہے اور یہ جو سارے ثبوت ہیں یہ چالان میں پہلے سے ہی لکھے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے جب عدالت نے یہ سوال کیا کہ مسرور انور کا کیا رول ہے تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ مسرور انور کا رول یہ تھا کہ وفات پانے والے گلزار جو کہ رمضان شوگر مل کا ملازم تھا اس نے جو اکاؤنٹ تھے آپریٹ کیے ہیں گلزار کے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے، لیکن اس حوالے سے ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد اس مقدمے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اگر اس مقدمے کی تفصیلات کا ذکر کیا جائے تو اس میں مجموعی طور پر یہ 25 ارب روپے کا مقدمہ تھا اور یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف اور سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے خلاف 2020 میں یہ مقدمہ درج ہوا۔ جولائی 2021 میں تمام ملزمان نے ضمانتوں کے لیے عدالت سے رجوع کیا، جبکہ ایف آئی اے نے مارچ 2022 میں 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا چالان ایف آئی اے کی عدالت میں پیش کیا اور چالان میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیت 16 افراد کو نامزد کیا تھا اور اس سے متعلق ایف آئی اے نے مجموعی طور پر اس مقدمے سے متعلق 100 گواہان کی فہرست عدالت میں جمع کروائی تھی اور اب تک اس مقدمے میں جو سلمان شہباز ہیں ان سمیت 3 ملزمان بدستور اشتہاری ہیں، جبکہ مقدمے میں کے جو تفتیشی افسر تھے یعنی جے آئی ٹی کے جو سربراہ تھے ڈاکٹر رضوان وہ بھی انتقال کر گئے اور اس مقدمے کے اہم گواہ مقصود جو تھے وہ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سال 2008 سے 2018 تک جو 28 مختلف بینک اکاؤنٹ تھے جن کو رمضان شوگر مل کے 11 ملازمین یوز کرتے تھے یا ان پر یہ الزام تھا، تو 2008 سے 2018 تک 16 ارب روپے کی ان کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی تھی اور اسی بنیاد پر یہ مقدمہ بنایا گیا تھا کہ ان کے پیچھے شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہیں، لیکن بریت کی درخواستوں میں جو امجد پرویز ایڈوکیٹ ہیں دونوں کے وکیل ہیں انہوں نے یہی نقطہ اٹھایا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں نہ تو کوئی رقم آئی نہ ہی ان کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم ٹرانسفر ہوئی اور یہ مقدمہ صریحاً سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا تھا اور اس حوالے سے ایف آئی اے کے پاس بھی کوئی ثبوت موجود نہیں تھے۔ ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر ہیں فاروق باجوہ انہوں نے عدالت میں دلائل دیے اور دلائل دیتے ہوئے انہوں نے بنیادی نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ
जो मसरूर अनवर ने शहबाज शरीफ और गुलजार के अकाउंट्स में 4 तफसीलात की हैं, लेकिन जब अदालत ने यह कहा कि क्या आपके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, तो FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बरमला कहा कि उसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं। अदालत ने दोपहर 2 बजे के करीब ये फैसला महफूज किया था। तो अब अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आला हमजा शहबाज को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा अशफाक, ये बताइएगा कि आपने बताया कि ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, तफसीली फैसला कब तक जारी होगा? जी, तफसीली फैसला भी जो अदालत की जानिब से हमें ये बताया गया है कि अदालत की ने इस फैसले को तहरीर कर लिया है, तो कुछ ही देर बाद तफसीली फैसला भी जारी कर दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि किन ग्राउंड्स पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इस मुकदमे से बरी किया। अलबत्ता अदालत में जो दलाइल दिए गए अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से, उन्होंने खास तौर पर इस फैसले में जब दलाइल दे रहे थे तो इस फैसले में मोनस इलाही के केस का भी जिक्र किया, जिन बुनियादों पर मोनस इलाही का लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा खारिज किया था, तो उस केस का भी हवाला उन्होंने इस अदालत में दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बराह रास्त कोई शहादत मौजूद नहीं, FIA प्रोसिक्यूटर भी इस बात का एतराफ कर रहे हैं, तो इसी बुनियाद पर यह मुकदमा बनता ही नहीं है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इस मुकदमे से बरी किया जाए। FIA प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा से जब अदालत ने सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं इस सारे मामले पर, क्या इस हवाले से सबूत मौजूद हैं आपके पास, तो उन्होंने बरमला अदालत में ये कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बराह रास्त कोई शहादत मौजूद नहीं। और ये सब कुछ उन्होंने कहा कि उस वक्त जो रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो उस हवाले से पिछली हुकूमत में ही जो चालान जमा हुआ था, ये चालान में आखिर में लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई शहादत बराह रास्त मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर ये लिख कर दें, जिसके बाद FIA प्रोसिक्यूटर ने तहरीरी तौर पर ये लिख कर अदालत में अपने दलाइल जमा करवाए, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला महफूज किया। मजमूई तौर पर 100 गवाहान थे और इस हवाले से 100 गवाहान की जानिब के बयानात कलमबंद होने थे, फर्द जुर्मायत होनी थी, लेकिन इससे कबल ही वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से बरियत की दरख्वास्तें दायर की गई और फिर अदालत ने आज तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इस मुकदमे की एक और खास वजह यह भी है कि जितने बैंकर्स को इस मुकदमे में जो चालान है उसमें क्लीन चिट दे दी गई थी, यानी जो बैंक मैनेजर थे या बैंक अमला था जिनकी मिली भगत से बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे, उनको जो चालान अदालत में जमा करवाया गया था उसमें उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। और ये भी एक बड़ी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से अदालत ने आज ये दरख्वास्तें मंजूर की और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी किए। अच्छा अशफाक, जरा डिटेल में बताएगा कि ये केस कब फाइल किया गया था, इसके मुहर्रिकात क्या थे और किस बुनियाद पर ये केस बनाया गया था? जी बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर ये रमजान शुगर मिल का जो मामला था, 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस 2020 में FIA ने मुकदमा दर्ज किया, जबकि जुलाई 2021 में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़मान ने मुतलका अदालत से अबूरी जमानतें करवाई। इस दौरान तकरीबन 1.5 साल तक इनकी अबूरी दरख्वास्त जमानतें मुतलका अदालत में चलती रही और फिर FIA ने मार्च 2022 में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया, यानी स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में चालान पेश किया और फिर मुकदमे के ट्रायल का आगाज हुआ। अदालत ने गवाह खान को तलबी के नोटिस जारी किए और इस दौरान अदालत ने मुतअद्दिद मरतबा केस को फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर किया और ये भी कहा कि केस को पर दोनों पर फर्द जुर्म आयद की जाए। लेकिन इस दौरान कानूनी जो इस हवाले से जो शहबाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने दोनों की बरियत की दरख्वास्तें अदालत में दायर कर दी और ये कहा कि पहले बरियत की दरख्वास्त। ठीक है अशफाक, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा एंकर पर्सन तज्जिया कार कामरान शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। कामरान शाहिद साहब, 2020 में 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस बनाया गया, 2022 में बरी हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे। क्या लगता है आपको, इस केस में जान ही नहीं थी या सियासी इंतकाम के लिए केस बनाया गया था, मामला कुछ और है? देखिए जी, दोनों तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। जो नून लीग है वो ये कहेगी कि केस में जान नहीं थी और सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया था, और अब जबकि इंसाफ हो रहा है सबके साथ, खासतौर पर नून लीग के साथ, क्योंकि मरीम नवाज साहब बरी हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब के भी चांसेस हैं बरी होने के,
तो वो ये कहेंगे कि हमारा अब इंसाफ हुआ है, कोई केस सियासी बुनियाद बनाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो मुखालफीन है, खौफ तहरीक इंसाफ हुए, दूसरे क्रिटिक्स, वो यही कहेंगे कि क्योंकि अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि अब वजारत दाखिला शहबाज शरीफ के अंडर है, क्योंकि अब FIA शहबाज शरीफ साहब के अंडर है, तो जज साहब को तो खैर कोई कसूर नहीं है। वो FIA ही जो है, अगर जो है वो प्रोसिक्यूट ना करे, वो गवाहों को सही तरीके से प्रेजेंट ना करे, वो एविडेंस अदालत के आगे पेश ना करे, तो फिर जज बेचारा क्या कर सकता है? फिर तो यही होगा जो इस वक्त होगा। तो ये दोनों सिचुएशंस है, और केस की डिटेल्स जो है वो टेक्निकली तो मुझे नहीं पता, कोई लॉयर आपको मुझे पता है कि पॉलिटिकली इसको इस तरीके से प्ले आउट किया जाएगा। इमरान खान जो है वो ये कहेंगे कि ये NRO है और ये अब इंसाफ का खून कर दिया गया है, ये लोग आए इसलिए थे पावर के अंदर भी हटा के कि अपने केसेस खत्म कराएं, वो ये कह रहे होंगे आज से। जबकि नून लीग जो है वो तबले खुशी मचा रही होगी और कह रही होगी देखिए जी हम तो पहले ही कहते थे कि ये एहतसाब था, एहतसाब के नाम पे इंतकाम था, और जैसे ही ये कामरान शाह साहब, आपको क्या लगता है कि ये केसेस से बरी होने के बाद मामलात और हालात किसके लिए साजगार हो रहे हैं? क्या खान साहब के इस बयानिए को तक़वियत मिल रही है कि इन्हें NRO मिल रहा है, या फिर नून लीग के बयानिए को तक़वियत मिल रही है कि हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए थे? देखिए, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल हुआ और जुडिशरी ने ट्रायल किया, उनको अदालत में सजा सुनाई गई, वो जेल चले गए। जब इलेक्शन हुआ 2018 का, वो जेल में थे। उसके बावजूद जो नून लीग के अंदर पॉपुलैरिटी थी नवाज शरीफ की, वो इतनी ज्यादा थी, उन्होंने इस फैसले को कबूल नहीं किया था, और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा सीटें नवाज शरीफ से जीती। अगर इमरान खान दूसरे तरीकों से हरबे इस्तेमाल ना करते तो पंजाब में गवर्नमेंट नवाज शरीफ की बनती, शहबाज शरीफ की बनती, नून लीग की बनती। तो पॉपुलैरिटी इसी तरह अब आप इसको ले जाए इमरान खान के ऊपर। अब इमरान खान जो है उनके मुतल्लिक आप फिलहाल जो कुछ भी कह लें, इतनी बड़ी से बड़ी ऑडियो और वीडियो लीक भी ले आए, बड़े से बड़ा FIA केस बना दे, जो पॉपुलैरिटी उनको अपने हलकों में मिली हुई है तहरीक इंसाफ में, वो उससे बिल्कुल कम नहीं है जो नवाज शरीफ के लिए थी, जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे और फिर भी पॉपुलर थे नून लीग में। तो इमरान खान की तो अभी उससे भी ज्यादा कुछ लग रही, क्योंकि उन्होंने जो बयानिया बनाया, उस बयानिया ने जो है वो उड़ा के रख दिया है बाकी तमाम बयानियों को। तो NRO, इमरान खान NRO 2 कहे, NRO 3 कहे, NRO 4 कहे, उनकी जो पब्लिक है वो ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रही है। एविडेंस है या एविडेंस नहीं है, वो साजिश का बयानिया बनाए। उनके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी खुद कह दें कि वो कायल नहीं है इमरान खान की इस बात पे कि साजिश हुई, हालांकि प्रेसिडेंट वो है जिसने ये पूरा साइफर पढ़ा है डिकोड होके और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा है। इसके बावजूद आप देखिएगा कि इमरान खान के जो मानने वाले हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि आरिफ अलवी जो चाहे। तो कहने का मतलब ये कि इमरान खान तो कहेंगे इसको, और उनके मानने वाले इसको NRO 2 ही मानेंगे, लेकिन नून लीग के जो मानने वाले हैं वो यही समझेंगे कि जी एहतसाब के नाम पे इंतकाम था और अब इंसाफ हो रहा है जब लेवल प्ले फील्ड आ गई है। ठीक, कामरान भाई, माहिर कानून साद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो लीगल टर्म्स हैं उनके बारे में इनसे जान लेते हैं। साद, आज का ये जो फैसला आया है, कानूनी तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कानूनी तौर पे किसी भी रियासत के अंदर जो कानून लिखा जाता है, अदालतें पाबंद हैं उस कानून को अप्लाई करने के लिए। तो अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज के ऊपर कोई कानून जब एक दफा पार्लियामान पास कर देती है, वो कानून जैसा भी हो, किसी सियासी जमात का, आपका, मेरा, दीगर लोगों का, किसी भी शख्स का उससे जितना भी डिसएग्रीमेंट हो, अदालतों के पास ये चॉइस नहीं है, खासतौर पर ट्रायल कोर्ट्स के पास ये चॉइस नहीं है कि वो कानून को इग्नोर करके अपनी तरफ से एक फैसला करते हैं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में कवानीन चैलेंज होकर स्ट्राइक डाउन हो सकते हैं, लेकिन जब तक कानून इन फील्ड है उस वक्त तक अदालतों को उसी कानून के मुताबिक फैसला करना है, क्योंकि वो कानून पार्लियामान की विल है और जमहूरियत में पार्लियामान की विल ही लोगों की विल होती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप कानून के अंदर तरमीम कर देंगे और कहेंगे कि इस तरह के केसेस जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे इन्वॉल्व थे, इसको हम नैब की जुरिस्डिक्शन से ही निकाल देंगे, हम कहेंगे कि नैब इसके अंदर कोई ज्यादा प्रोसिक्यूशन कर ही नहीं सकता और बारे सबूत सारा नैब के ऊपर डाल देंगे, और जिस शख्स के जितने भी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हो उनको पहले नैब ने प्रूफ करना होगा, ओनरशिप जिसके बाद बारे सबूत शिफ्ट होगा। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे एविडेंस कलेक्शन, कानून शहादत का हमारा ऑर्डर एक बड़ा आउटडेटेड कानून है, तो ये कन्विक्शंस एक्सपेक्टेड भी हैं और इन्हीं कन्विक्शंस के मुताबिक साथ आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नैब तरामीम के तहत इन्हें रिलीफ मिला इस केस में?
देखिए दो चीजों की यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं। एक ये कि वही नैब जो कि माजी के अंदर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एविडेंस दिखाती थी, प्रेस रिलीजेस जारी करती थी, प्रेस रिलीजेस में कहती थी कि हमारे पास सिक्का बंद केस है, वही नैब उसकी जब से उनके सरबराह चेंज हुए, आफ्ताब सुल्तान साहब आए हैं जो कि इफेक्टिवली नवाज शरीफ साहब की कंसेंट से लगाए गए इस हुकूमत के दौरानिए में, तो उस नैब ने अपनी जो प्रोसिक्यूशन अदालतों में दिखाई वो बहुत ही मायूस कुन थी। हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मरियम नवाज साहिबा के केस के अंदर भी जब प्रोसिक्यूशन हुई तो नैब की तरफ से कोई वाज़ेह शवाहिद ना पेश किए गए, ना ही कोई इतनी निदामत दिखाई गई इस चीज पे कि शवाहिद जो वो पहले कहते थे उनके पास है अब नहीं है। इसी तरह जो प्रोसिक्यूशन शहबाज शरीफ साहब के केस के अंदर जो स्टेट एजेंसीज की तरफ से होनी थी, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर आने वाले दिनों में भी कुछ बात होती रहेगी, उस पर बहुत से सुकम है। और लेकिन साद रसूल साहब, आपको नहीं लगता कि शहजाद अकबर साहब ने अनाउंस किया था इस केस से मुतालिक, तब उनका मानना था कि बड़ा मजबूत केस है ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ, लेकिन उसके बाद शहजाद अकबर साहब भी गायब हो गए और सबूत भी गायब हो गए? मैं आपकी बात से मरियम बिल्कुल एग्री करता हूँ। शहजाद अकबर साहब किधर हैं, उनके क्लेम्स का क्या हुआ, उनको पाकिस्तान में लाके प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया जा रहा? अगर पाकिस्तान में है तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? शहजाद अकबर साहब इस दौरानिए के इमरान खान साहब की जो पहले 3-3.5 साल की हुकूमत थी, इस दौरानिए पे जब भी कोई इंडिपेंडेंट बात होगी तो उसमें शहजाद अकबर साहब से बहुत से सवाल पूछे जाएंगे और वो सवाल आज ही पूछे जाने चाहिए, उनको डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शवाहिद वो दिखा रहे थे, जिनको बाद में नैब ने ओन ठीक है साद, आप साथ ही रहेगा। कामरान खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि आज का ये जो फैसला है, एक तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और दूसरा इसके बाद आप क्या समझते हैं कि सियासी तौर पर ये कितनी बड़ी कामयाबी है मियां शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की और खासकर मुस्लिम लीग नून की? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कानूनी कामयाबी कितनी है इसकी तो मेरिट शायद मौर्रिख लिखता रहेगा, लेकिन सियासी तौर पर बड़ी कामयाबी है क्योंकि जो अब से मिसाल के तौर पर 6 माह पहले नून लीग की या शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी कानूनी पोजीशन थी, इन तमाम मामलात के हवाले से ये पूरा एक काया पूरी पलट गई है। और इस पूरी काया पलटने के दौरान न सिर्फ ये कि वो एक इतने बड़े अहम और बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम में जो खानदान समेत मुल्जिम जिसमें वो थे, अब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं। जब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए, FIA उनके मातहत है, उस दौरान कानून साजी हुई है, इस दौरान मुतादिद और दूसरी इक़दामात किए गए हैं जिसका बुनियादी हदफ ये था कि इन तमाम मुकदमात को इनका कलाकुमा किया जाए कि जो कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान बनाए गए। और जाहिर है कि ये जो मामलात है, खासतौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये 100% तमाम इल्जामात हवाई हैं। इसकी बड़े इस हवाले से बहुत सारे सबूत, शवाहिद, तमाम चीज़ें सामने आती रही हैं। उसके किरदारों के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। मकसूद चपरासी जो थे साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे इस सिलसिले में किरदार हैं जो इन तमाम केसेस के साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ सारे मामलात थे। तो अब तो ज़माना बिल्कुल पलट गया जैसे पाकिस्तान में होता है। इस वक्त जो है ये वो ज़माना था मुकदमात दर्ज होने का, मुकदमात बनने का, तहकीकात होने का और जो भी उस हवाले के जो सबूत थे वो सामने आने का। अब लेकिन आपकी नज़र में क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही निशाना बने? ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का निशाना मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं ये नहीं कह सकता। ये जरूर कहूंगा कि अगर उनकी हुकूमत 2018 में खत्म नहीं होती तो शायद ये केसेस ना बनते। वो अगर हुकूमत पे होते तो केसेस ना बनते। जब वो अपोजिशन में गए तो उस वक्त ये केसेस बने। अब वो हुकूमत में आ गए, इसी तरह से वो केसेस खत्म हो गए। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो थी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आई डोंट नो कि ये है या इससे पहले जब वो हुकूमत में थे वो पीपल्स पार्टी के साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते थे, या पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आती थी इनके साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। फिर रिवर्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हम जमाना देखते हैं। पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखते हैं, फिर रिवर्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जमाना देखते हैं। तो ये तमाशा है क्योंकि
مسلسل جاری ہے اور یہی کامران خان صاحب پاکستانی سیاست میں ہم نے بڑے موسم دیکھے ہیں، کبھی گرفتاریوں کا موسم ہوتا ہے اور آج کل بریت کا موسم چل رہا ہے، تو ہواؤں کا رخ کچھ بدل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حالات اب نون لیگ کے لیے سازگار ہو رہے ہیں؟ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ پورا ہو رہا ہے؟ جی وہ میں تو کہہ رہا ہوں سازگار تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، تو ایک ڈریم سچویشن ہے، خوابی کیفیت ہے. ظاہر ہے کہ جو اب سے 6 ماہ پہلے تھی اس حوالے سے اب یہ خوابی کیفیت ہے. اسی لیے جو بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، قابل لوگ پاکستان کے، قانون دان اور جو بھی اس حوالے سے دانشور ہیں، وہ سب اس تماشے کو دیکھتے ہیں اور پھر سر پیٹتے ہیں. آپ نے دیکھا کل اعتزاز احسن صاحب جو تھے وہ بالکل ہی ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی فرسٹریشن اور ان کی ساری جو کیفیات تھی وہ عیاں ہوئی ہیں، سب دنیا نے دیکھی. تو یہ مگر ایک تماشے سے کم نہیں ہے. بالکل پولیٹیکل انجینئرنگ، ریورس پولیٹیکل انجینئرنگ، جس انداز سے کیسز ہم نے دیکھے وہ سامنے آئے. اور تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں سے بہت سارے کیسز شاید بالکل 100% پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہی شکار تھے، مگر اس میں سے بہت سارے کیسز ایسے تھے کہ جو کہ بالکل آپ کو فوری طور پہ نظر آتا تھا کہ اچھا خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے حالات جو ہو رہے ہیں وہ اس وقت سازگار دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کے بیانیے کو بھی اس سے تقویت مل رہی ہے؟ وہ اپنی ہر تقریر میں، ہر جلسے میں بات کر رہے ہیں انہیں NRO مل گیا، NRO مل گیا. بس جی وہ تو عوام نے اپنے طور پہ فیصلہ کرنا ہے. اصل میں تو یہ عوام اگر اس حوالے سے فیصلہ کرے گی، ابھی بھی کر رہی ہے، بعد میں بھی کرے گی، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا، اس فیصلے کے نتیجے میں کیا صورتحال آتی ہے. اور یہ جو کیسز اس انداز سے ختم ہو گئے، یہ بحال ہو جائے، یہ بھی ناممکن نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل اعتزاز صاحب نے کہا کہ پاکستان میں صرف ماضی آپ بتا سکتے ہیں، مستقبل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن آج کا جو زمانہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ موجوں کا زمانہ ہے. اس وقت تو جو لوگ جس کا اپوزیشن میں تھے اور جو لوگ نون لیگ میں ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کی تو موجیں ہیں، یہ موجوں کا زمانہ ہے. تو اب جب موجیں ہوتی ہے تو یہ سارے کیسز ویسز جو ہے وہ انہی موجوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر مزے ہیں اس وقت تو. لیکن موجوں کی نوبت آئے کیسے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ جب احتساب کا ذکر ہوتا تھا تو شہزاد اکبر صاحب کا بڑا ذکر ہوتا تھا، انہیں یاد کیا جاتا تھا، لیکن شہزاد اکبر صاحب بھی ایسے غائب ہوئے اور پھر عدالتوں سے ثبوت بھی غائب ہو گئے. جی شہزاد اکبر صاحب بھی غائب ہو گئے اور شہزاد اکبر صاحب اسی طرح سے غائب ہو گئے جیسے سیف الرحمان غائب ہو گئے تھے. یہ ہر وقت کے اپنے شہزاد اکبر ہیں جو کہ آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اور اس میں ان کا براہ راست کوئی قصور نہیں ہے. وہ اس زمانے کی ضرورت ہوتے ہیں جب جس طرح کے زمانے ہوتے ہیں. آج کا بھی شہزاد اکبر موجود ہے. آپ آس پاس دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ شہزاد اکبر کیا جا رہا ہے اور آج کا شہزاد اکبر جائے گا جو آگے سے ٹھیک ہے. کامران خان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. آواز آپ کی ہم تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پا رہی، ہم کوشش کریں گے دوبارہ آپ سے رابطہ کریں. محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. اشفاق، اس وقت ہم اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کے متوالے خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں. تو اس وقت وہاں پر ماحول کیا ہے یہ بھی اپنے نمائندے سے جانیں گے، لیکن آپ کو یہاں پر ایک بڑی پیش رفت سے متعلق آگاہ کرتے چلیں کہ بریت مل چکی ہے شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو. وزیر اعظم شہباز شریف حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس سے بری ہو چکے ہیں. لاہور کی خصوصی عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے بنائے گئے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا ہے. خصوصی عدالت کے جج اعجاز اوان نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کے مقدمے سے بری کیا اور کہا کہ عدالت نے بریت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے. اشفاق، ذرا تفصیلاً اس کیس کے بیک گراؤنڈ سے متعلق ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ایف آئی اے کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سمیت 16 افراد کے خلاف
साल 2020 में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाकर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था और जुलाई 2021 में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अबूरी जमानतें करवा ली और ये अबूरी जमानतें तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद अरसे तक चलती रहीं और इसमें बहस मुकम्मल ना हो सकी। और इसके बाद FIA ने मार्च 2022 में इस मुकदमे का जब चालान पेश किया तो फिर चालान में FIA ने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, यानी जो FIR दर्ज हुई थी वो 25 अरब की थी और जो चालान पेश किया गया उसमें 16 अरब रुपए का FIA ने इल्जाम लगाया। और चालान में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और ताहिर नकवी समेत मजमूई तौर पर 16 अफराद को नामजद किया गया और इनको कसूरवार ठहराया गया था। इसके बाद जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतें कन्फर्म हुई तो अदालत ने ट्रायल का आगाज किया और फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुतद्दी तारीखें फिक्स की, लेकिन इस दौरान जो शहबाज शरीफ के वकला थे वो अदालत में ये कहते रहे कि अगली समात पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए और किसी न किसी तरह से अदालत से मोहलत तलब करते रहे और जिसमें वो कामयाब रहे। और इस दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से जो बरीयत की दरख्वास्तें थी वो अलग अलग दायर कर दी गई। तो अदालत में ये कहा गया कि पहले बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला कर लिया जाए, उसके बाद केस पर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। बरीयत की दरख्वास्तों पर शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल का आगाज किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है, इसमें किसी किस्म के कोई हकायक नहीं है और ना ही कोई FIA के पास कोई सबूत मौजूद हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अदालत से ये कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ इस मुकदमे में बराह रास्त कोई शहादत मौजूद नहीं, ना उनके अकाउंट में कोई रकम आई और ना ही उन्होंने अपने अकाउंट से कोई रकम ट्रांसफर की है। इस दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद थे और उन्होंने अदालत में इस बात से इत्तफाक किया और ये कहा कि ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बराह रास्त कोई शहादत मौजूद नहीं है। और ये बात उन्होंने ये कहा कि मौजूदा हुकूमत ने नहीं की, बल्कि पिछली हुकूमत में जब चालान जमा करवाया गया था तो इसका जिक्र FIA ने चालान में कर रखा है। अदालत ने कहा कि आप इस हवाले से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें। उसके बाद मुकदमे पर मजीद कार्रवाई जब आगे बढ़ी तो FIA के वकील ने यह भी कहा कि जो इल्जामात शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर लगाए जा रहे हैं और उस हवाले से मसरूर अनवर का नाम आया और ये कहा गया कि जो गुलजार था रमजान शुगर मिल का मुलाजिम जो वफात पा चुका है, मसरूर अनवर शहबाज शरीफ और गुलजार के अकाउंट उस गुलजार के फोत होने के बावजूद ऑपरेट करता रहा, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड इनके पास मौजूद हमारे नहीं साथ है। ही मौजूद रहेगा अता तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। से तफ्तीश करने कोट लखपत जेल गई और कोट लखपत जेल में ना सिर्फ तफ्तीश की बल्कि वो सवालनामा भी भेजा कि ये आप पर इल्जामात हैं। अब जब ये 16 अरब रुपए के इल्जामात लगाए गए और कहा गया कि ये करप्शन का पैसा है, ये खुदा न खास्ता कमीशन से कमाया गया पैसा है, ये किकबैक्स का पैसा है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब और सलेमान शहबाज साहब के अकाउंटों में आया है, तो ये केस सबसे पहले बैंकिंग कोर्ट में गया और बैंकिंग कोर्ट में पहले ही 4 माह में ये बात वाज़ेह हो गई कि प्रोसिक्यूशन के पास इन इल्जामात को साबित करने के लिए ना कोई शवाहिद हैं, ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है। और जब शहजाद अकबर को और इमरान खान साहब को यह नजर आया कि वो केस उनकी मंशा के मुताबिक नहीं चल रहा, उन्होंने बैंकिंग कोर्ट के उन जज साहब की ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज कर दिया और उनकी दायरा इख्तियार पर सवालात उठाने शुरू कर दिए और कहा कि ये केस इन जज साहब को नहीं सुनना चाहिए। बैंकिंग की कोर्ट को ये केस इसलिए नहीं सुनना चाहिए क्योंकि बैंकिंग कोर्ट ये केस सुनने की मजाज नहीं है। जब ये सारी बातें की गई तो उसके बाद जज साहब ने
پروسیکیوشن کو یہ کہا کہ اگر آپ کو میرا دائرہ اختیار قابل قبول نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کیس سننے کا مجاز نہیں ہوں، تو آپ پھر اس کیس میں سے جو بینکنگ آفینسز لگائے گئے ہیں اور جو بینکرز کے حوالے سے اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، آپ کو وہ تمام شکیں اس کیس میں سے ہٹانی ہوں گی۔ 4 ماہ کے بعد یہ کیس ٹرانسفر کیا گیا سینٹرل اسپیشل جج کے پاس، جنہوں نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ان 4 ماہ میں ٹرائل کے دوران جج صاحب نے متعدد بار یہ استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ چلان جمع کیوں نہیں کرایا جا رہا اور کیا ثبوت ہے منی لانڈرنگ کے، اور اس 16 ارب روپے کے حوالے سے ایف آئی اے کا کیا کیس ہے۔ تقریباً 3.5 ماہ ایف آئی اے اور اس کے پروسیکیوٹرز کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے، اور اس میں متعدد بار شہزاد اکبر صاحب لاہور آ کے ایف آئی اے کی بلڈنگ میں باقاعدہ بطور مشیر احتساب وہ باقاعدہ ایف آئی اے کی لاہور کے دفتر میں موجود رہتے تھے۔ کئی گھنٹے وہ وہاں پہ خود ان کیسز کو بنانے میں، ان کو آگے چلانے کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے تھے۔ تو پھر مجبوراً جو ہے وہ چلان جمع کرا کے یہ کہا گیا کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد چلان بھی 1 سال کے بعد جمع ہوا۔ جب تیسری چوتھی پیچھے مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس تفتیش کے اندر کیا پیش رفت ہے، تو تفتیشی ٹیم نے بتایا کہ ہم نے صرف 1 سطر لکھی ہے اب تک پچھلے کئی مہینوں میں۔ تو چلان خواب جمع ہونا تھا، اور جب چلان جمع کرایا گیا 1 سال کے بعد، اور وہ بھی جج صاحب نے متعدد بار پروسیکیوشن کو اور تفتیشی ٹیم کو اس بات پہ اصرار کیا کہ چلان فوری طور پہ جمع کرایا جائے، ورنہ اس کیس کو آگے چلانا مشکل ہو جائے گا۔ چلان جمع ہونے کے بعد جب دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بینکنگ کوڈ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، تو یہ کیس اسپیشل سینٹرل جج کے پاس آیا، اور پچھلے تقریباً 1.5 سال سے اس کا ٹرائل چل رہا تھا۔ تو پروسیکیوشن آ کر بیانات دیتی تھی، اور شہزاد اکبر صاحب بار پریس کانفرنس کرتے تھے کہ یہ ہے مقصود چپڑاسی، یہ ہے مشتاق چینی، اور ان لوگوں نے اربوں روپے کے ٹرانزیکشنز کیے ہیں، اور مجموعی طور پہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ مشیر احتساب، سابق مشیر احتساب کس ملک میں قیام پذیر ہیں، اور کیا وہ آ کے جواب دینا پسند کریں گے کہ جو انہوں نے کئی گھنٹے ایف آئی اے کے دفتر میں لگائے، پہلے بینکنگ کورٹ میں کیس جمع کرایا، تفتیش میں پیش رفت نہیں ہوئی، تفتیش میں پیش رفت نہ ہونے کی بنا پہ چلان جمع نہیں ہو سکا، اور جب چلان جلد بازی میں جمع کرایا، ساتھ ہی جج صاحب کے اختیار کو چیلنج کر دیا، اور ضد کر کے، باقاعدہ اصرار کر کے جس عدالت نے آج فیصلہ دیا ہے یہاں کیس کو لگوایا گیا، کیونکہ وہاں پہ ان کو امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیس کسی طرف لگے گا یا ان کی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں گے۔ تو جو یہ ساری ترجمانوں کی فوج ظفر موج تھی، جو دن رات ایک ہی راگ الاپتی تھی، منی لانڈرنگ 16 ارب، منی لانڈرنگ 16 ارب، مقصود چپڑاسی مشتاق چینی، مقصود چپڑاسی مشتاق چینی، جب ہم کہتے تھے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے، اور یہ اربوں کی بات کرتے ہیں، الزام ہی کچھ کروڑوں کا لگایا گیا تھا، وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا، تو تب ہماری بات کو کہا جاتا تھا کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے بھی پچھلے 4 سال کچہریوں میں، عدالتوں میں گزارے ہیں، میں تو عینی شاہد ہوں ان تمام معاملات کا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جو آرم ٹویسٹنگ کر کے، جو شہزاد اکبر کو آگے لگا کے یہ کیسز بنائے تھے، کیا عمران نیازی صاحب اس کا جواب دینا پسند کریں گے کہ جو
قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا گیا، کروڑوں روپیہ اس تفتیش میں لگایا گیا. آپ ایک شخص پہلے قید ہے، جیل میں اسے تفتیش کرنے چلی گئی ایف آئی اے کی ٹیم. شہباز شریف صاحب سے بھی جیل میں تفتیش ہوئی، سوال نامہ دیا گیا. حمزہ شہباز شریف صاحب سے بھی جیل میں تفتیش ہوئی، وہاں بھی سوال نامہ دیا گیا. متعدد بار ایف آئی اے کے دفتر طلب کیا گیا اور ایک ایک سوال کا جواب بالکل ٹھیک طریقے سے دیا گیا. وہ دن بھی یاد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جب ایف آئی اے کے دفتر بلا کے اونچی آواز میں بات کر کے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ دن بھی ہمیں یاد ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی کک بیک نہیں، اور کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہو سکا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو ہم اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے. مگر بات یہ ہے کہ جو سیاسی انتقام احتساب کے نام پہ کیا گیا، وہ ہمارا وقت ہمیں واپس لا کر کون دے گا؟ شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز کا وہ وقت واپس کون لائے گا کہ جب ان کو پیشیوں پر بلایا جاتا تھا، دفتروں میں طلب کیا جاتا تھا، کئی سو پیشیاں بھگتی ہیں. تو آج کوئی ثابت کرے کہ وہ 16 ارب روپیہ کہاں گیا؟ کیا وہ 16 ارب تھا؟ کیا وہ کرپشن تھی؟ کیا اس 16 ارب کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے اور بڑھا چڑھا کے اس چیز کو پیش کیا گیا، آج کوئی جواب دینے والا ہے؟ اور وہ وقت واپس تو نہیں آ سکتا، نہ وہ قوم کا وقت اور پیسہ جو ضائع کیا نہ وہ واپس آ سکتا ہے. مگر ہم نے ہمت حوصلے کے ساتھ ان انتقامی کارروائیوں کو برداشت کیا، پیشیاں بھگتیں، پورا ٹرائل کا پروسیس بھگتا، مگر کبھی اف نہیں کی. ہمیشہ ایک ڈگنیفائڈ سٹانس کے ساتھ عوام کے سامنے اپنے مقدمے کو رکھا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے. تو یہ تفتیشی ٹیم جو تھی اور جو شہزاد اکبر صاحب عمران خان کے کہنے پہ کر رہے تھے اور ایک جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنا رہے تھے، جس میں چلان کی تاخیر میں نے آپ کو بتا دی، چلان کی تاخیر کے علاوہ جج اور عدالت تبدیل کر دی گئی. مگر آپ دنیا کی کسی عدالت میں اس کیس کو لے جاتے، اس میں نکلنا کچھ نہیں تھا، کیونکہ کوئی نہ ثبوت ہے، نہ شواہد ہیں، نہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے. تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس پر مزید روشنی ڈالی جائے گی. مگر آج عمران نیازی اور اس کے حواریوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی سیاست اس چیز کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ ان لوگوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے. تو آج عمران نیازی صاحب کا بیانیہ دفن ہو چکا، جھوٹا احتساب کا نعرہ اپنی موت مر گیا، اور جو الزام تراشی بہتان کی سیاست کو فروغ دیا تھا، اس میں سے آج ندامت، ذلت اور شرمساری کے علاوہ عمران نیازی اور اس کے حواریوں کو کچھ نہیں بچا. آج کے بعد 100 دفعہ عمران نیازی سوچے کسی کو چور ڈاکو کہتے ہوئے، کیونکہ اپنے کیسوں میں ضمانتیں لیتا پھرتا ہے اور اربوں روپے کی کرپشن ہے، اور دوسروں کی جو 100 پیشیاں جن کو بھگتنی پڑی، جن کو کیسز میں ٹرائل میں آ کے روز عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا، وہ آج بے گناہ ثابت ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. عمران نیازی آپ کو جواب دینا ہوگا، شہزاد اکبر کو بھی واپس آ کر جواب دینا ہوگا کہ یہ جو بریت آج ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج بے گناہی کا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آرڈر آیا ہے بے گناہی کا، اس میں اب عمران نیازی صاحب کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ اور عدالت چینج کرنے کے بعد، جج چینج کرنے کے بعد اور معاملے کو تاخیر کا شکار کرنے کے بعد جب نکلا کچھ نہیں، تو یہ آج عمران نیازی قوم آپ سے پوچھتی ہے
کہ جو قوم کے ساتھ آپ نے فراڈ کیا اور آپ سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں ہے، اس فراڈ کے ذریعے جو انتقام لیا گیا آج اس میں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے، باعزت بری کیا ہے. اور باقی بھی جو کیسز ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ یہی الزامات لگائے گئے تھے، نکلے گا کچھ نہیں، اور عمران نیازی کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور اس میں سے کچھ نہیں بچے گا. اور مزید اس کو چور ڈاکو کا بیانیہ اس کو فروغ دینے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اب اس کے گھیرا تنگ ہے اور عمران نیازی کے احتساب کے دن آ رہے ہیں. اس کے گرد شکنجہ تنگ ہوگا اور اس کو قوم کی جو اس نے دولت لوٹی ہے وہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. بہت شکریہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آج شہزاد اکبر کہاں چھپے ہوئے ہیں، آج عمرانی دور کے انتقامی احتساب کا بیانیہ دفن ہو گیا. شہزاد اکبر نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے. آج سچائی قوم کے سامنے آ گئی ہے. 16 ارب کا الزام لگا کر کہا گیا کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے کئی 100 پیشیاں بھگتی ہیں. عمران خان اور شہزاد اکبر کو جواب دینا ہوگا. کیا شہزاد اکبر عدالت میں جواب دینا پسند کریں گے؟ ان کی جانب سے اس کیس سے متعلق تمام تفصیلات بیان کی گئیں. ان کا کہنا تھا کہ بینکنگ کورٹ میں سب سے پہلے یہ کیس گیا جہاں پروسیکیوٹر کے پاس ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو کوئی گواہ تھا اور نہ ہی کوئی ثبوت تھے. جب عمران خان اور شہزاد اکبر نے دیکھا کہ یہاں پر بات نہیں بن رہی تو انہوں نے بینکنگ کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا. اس پر سوالات اٹھائے جس پر بینکنگ کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ اس کیس میں لگائے گئے بینکنگ اوفینسو کو ختم کیا جائے. تبھی یہ کیس سینٹرل اسپیشل جج کے پاس منتقل ہوا. 4 ماہ بعد یہ کیس وہاں منتقل ہوا تو جج نے کہا بتایا جائے کہ چالان اب تک کیوں جمع نہیں کروایا گیا. ان کی جانب سے کہنا تھا کہ آج سچائی قوم کے سامنے آ گئی ہے اور سب نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے عمرانی دور کے انتقامی احتساب کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو چکے ہیں. لاہور کی خصوصی عدالت نے FIA کی جانب سے بنائے گئے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا ہے. FIA کی جانب سے نومبر 2020 میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کرپشن کی روک تھام ایکٹ اور انسداد منی لانڈرنگ کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے خلاف شوگر سکینڈل میں منی لانڈرنگ کے کیس کا سامنا تھا جبکہ سلیمان شہباز برطانیہ جا چکے تھے. اس سے قبل شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور میں سماعت ہوئی جہاں وزیر اعظم آج پیش نہیں ہوئے. ان کی قانونی ٹیم نے ایک دن کی حاضری معافی کی درخواست جمع کرائی. وزیر اعظم کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر موقف اپنایا گیا تھا کہ وہ سرکاری مصروفیات کے باعث آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، لہٰذا عدالت وزیر اعظم کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرے. اسی طرح حمزہ شہباز بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ان کے وکلا نے ان کی آج کی حاضری سے معافی کی درخواست دائر کی. درخواست اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج اعجاز اوان کے روبرو دائر کی گئی تھی. اس دوران حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر سماعت ہوئی. اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج اعجاز اوان نے درخواست پر سماعت کی. وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے کہ عدالت میں تحریری دلائل بھی جمع کرا دیے ہیں. FIA کی کسی بھی گواہ نے شہباز شریف یا حمزہ شہباز کا نام نہیں لیا. تفتیشی افسر نے گواہان کے بیان توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی. امجد پرویز کی جانب سے کہا گیا کہ FIA نے بدنیتی کی بنیاد پر یہ کیس بنایا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں آئی. قانون کے مطابق پروسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا ہے. رشوت کے الزام میں پروسیکیوشن کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا. اپنے کیریئر میں ایسا کیس نہیں دیکھا جس میں پروسیکیوشن بغیر ثبوت کے چل رہا ہے. FIA کے وکیل فاروق باجوہ نے کہا کہ ملزم مسرور انور شہباز شریف کے اکاؤنٹ آپریٹ کرتا رہا جس پر امجد پرویز نے کہا کہ یہ بات حقائق کے برعکس ہے. مسرور نے کبھی شہباز شریف کا اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کیا جس پر فاروق باجوہ نے کہا کہ جتنے بھی بے نامی اکاؤنٹس ہیں انہیں رمضان شوگر مل کے ملازمین آپریٹ کرتے تھے. اس پر امجد پرویز کی جانب سے کہنا تھا کہ اس کیس میں جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ گزشتہ دور حکومت میں مرتب کیا گیا. وکیل FIA نے کہا کہ گلزار احمد کی وفات کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا. مسرور انور نے شہباز شریف اور گلزار احمد کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کی ہیں. عدالت نے FIA کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت یا ریکارڈ ہے جس پر وکیل FIA نے جواب دیا کہ ریکارڈ میں اس بات کا ثبوت نہیں ہے. سلمان غنی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب آج کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کی یہ کتنی بڑی جیت ہے؟
دیکھیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف بڑا ایشو یہی کیس تھا اور طویل عرصے تک سابق حکومت اور ان کے ذمہ داران اس کیس کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے نظر آتے تھے اور خاص طور پہ شہزاد اکبر صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اس کیس کی بنیاد پر انہیں سزا دلوائیں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ آخر کیوں کر شواہد پیش نہیں کر سکی, دیکھنا یہ ہے. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ جو سیاسی انتقام پر مبنی کیسز ہوتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے. اور سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا دیوار سے لگانے کے لیے اس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں. نہ صرف اس سے ان کا سیاسی سسٹم کمزور ہوتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے اندر ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اور اس کا فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کی اہل سیاست کے لیے لمحہ فکری ہے اور انہیں سبق سیکھنا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ ایک دوسرے کو گرانے ہٹانے اس سارے عمل نے پاکستان کے جمہوری سسٹم کو بدنام کیا ہے. اور اس کیس کے حوالے سے خود شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز متعدد بار یہ کہہ چکے تھے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں, ایسے کوئی شواہد نہیں, یہ سراسر انتقامی کارروائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا, اس لیے کہ خود جو ایف آئی اے اور نیب کے وکیل تھے وہ کوئی شواہد نہیں سے پیش کر سکے. لیکن سلمان صاحب دوسری جانب عمران خان صاحب کا یہ بھی تو پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ ان کو اب این آر او مل رہا ہے. دیکھیں بات یہ کہ اب انہیں این آر او مل رہا ہے اور آنے والے وقت کے اندر عمران خان صاحب کو ملے گا. میں یہی تو کہتا ہوں کہ ان کو سبق سیکھنا چاہیے پاکستان کی سیاسی تاریخ سے. اور بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور پاکستان کی سیاسی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کے مقدمات قائم کر کے تلخیوں میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ٹارگٹ شہباز شریف صاحب تھے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 11 اپریل سے پہلے خود حکومتی حلقے اور عمران خان صاحب یہ دعوے کرتے نظر آ رہے تھے کہ وہ 3 ماہ کے اندر ہوں گے. تو بات یہ کہ اس کا مطلب اس کیس کے مدعی وہ تھے اور وہ تو یہ بھی کہتے نظر آتے تھے کہ یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے اور یہ خالصتاً مقدمہ وہ تھا جو ان کے دور کے اندر قائم ہوا تھا. اور شہزاد اکبر صاحب اس پہ درجنوں پریس کانفرنس کر چکے تھے. اچھا سلمان صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز بری ہوئی, اس کے بعد شہباز شریف حمزہ شہباز کو بھی عدالتوں سے ریلیف مل گیا ہے. اب کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے بھی ایسے ہی کوئی خبر سننے کو ملے گی؟ دیکھیں مریم بات یہ کہ اگر ان کو ریلیف ملا ہے تو ریلیف آج کے اپوزیشن لیڈر اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو بھی مل رہا ہے. اور پاکستان کے اندر سیاسی قیادت کو ہمیشہ ریلیف جو ہے عدالتوں سے ہی ملا ہے. تو میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کی بجائے یا ایک دوسرے کو گرانے اور ہٹانے کے عمل کی بجائے اگر یہ لوگ اپنی کارکردگی پہ توجہ دیں تو پاکستان کے اندر جمہوریت بھی مضبوط ہوگی, سیاست بھی مضبوط ہوگی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں, جو مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں, شاید ان کے مسائل کا بھی سدباب ہو سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں سلمان صاحب کہ موجودہ حکومت کا فوکس اس وقت کارکردگی پر ہے یا وہ بھی خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ان کو اپنا پورا فوکس اپنی کارکردگی پر رکھنا چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس صورتحال کے اندر انہیں حکومت ملی تھی پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. آئی ایم ایف سے معاہدہ تو عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا اور بعد ازاں جب انہوں نے اپنی حکومت گرتی دیکھی تو جو معاہدہ کیا تھا اس سے انحراف پر تھا اور بعد ازاں یہ حکومت آئی اور اس نے آئی ایم ایف کی طرف سے دیوالیہ ہونے کے خطرے کے پیش نظر کچھ اقدامات کیے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی کئی گنا بڑھی. اور اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے بعد کم از کم پیٹرولیم اور ڈالر کی قیمتیں نیچے آنے سے کچھ ریلیف ضرور ملا ہے. لیکن بات یہ کہ حکومتوں کو اپنی کارکردگی پر ہی توجہ دینی چاہیے, نہ کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کرنی چاہیے. اچھا سلمان صاحب ابھی اطاعت تارڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ شہزاد اکبر صاحب آ کے لمبی پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے اور اب وہ پتہ نہیں کہاں پر ہیں. آپ کے پاس کچھ خبر تو ہوگی یقینی طور پر, جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ 3 مہینے میں شہباز شریف اندر ہوں گے, لیکن آج وہ خود بھی منظر عام سے غائب ہیں. دیکھیں یہ اگر ایک شہزاد اکبر کی بات نہیں ہے, میں بلکہ اس سے بھی پوچھے جاؤں گا کہ ہر دور کے اندر ایک احتساب کمشنر یا احتساب کا جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے اس کو سیاسی مخالفین کو ان کے خلاف مقدمات بنانے اور پھنسانے پر لگا دیا جاتا ہے. اور شہزاد اکبر صاحب تو خود ہی ایکسپوز ہو گئے تھے. دیکھیں جس طرح کی پریس کانفرنس کو کرتے نظر آ رہے تھے اور جس طرح کی آشیرواد خود عمران خان صاحب کی انہیں حاصل تھی کہ اگر عمران خان صاحب اپنی حکومت پر توجہ دیتے اور جن چیزوں کا وعدہ کر کے وہ مسجد اقتدار پہ پہنچے تھے, اگر وہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوتے اور اپنے باتوں کے اندر پاسداری کرتے
तो आज भी उनकी हुकूमत होती। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक नफरतों का फरोग शुरू हुआ है, हमारे यहाँ जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का कल्चर था वो खत्म हुआ है। मैं समझता हूँ कि असल बात जो जमहूरियत के अंदर जमहूरियत के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए होते हैं, ना कि सियासी इंतकाम के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।